بار دیگر پڑھیے بابا سے بنا۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، احباب آگے تشریف لائیں۔ بسم اللہ، اٹھ کے آگے آ جائیں، یہاں آ جائیں۔ تمام احباب اٹھ کے آگے تشریف لائیں۔ بسم اللہ، ساتھ میں چاہیے۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ چھلکتی ہوئی حیدری صلوات کی تلاوت فرمائیے گا مل کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر، الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر، الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج وسراج منیر، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی خم الغدیر، فقال رسول اللہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ والامیر، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومقصر فضائلہم ومنکر ولایتہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ مل کے پڑھیے صلوات۔ اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ تمام تعریفیں ہیں اس خالق کے لیے جو شکم مشرق سے روزانہ نو مولود آفتاب کو پیدا کرتا ہے، پھر اسی آفتاب کو اس کی کرنوں سمیت مغرب کے قبرستان میں دفن کر دیتا ہے، اور درود و سلام اس بدن نازنی علی ابن ابی طالب پہ جو انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک سے مغرب کے قبرستان میں دفن شدہ سورج کو دوبارہ پیدا کر دیتا ہے۔ مولا کو سلامت رکھیں، مولا یہ بلائی سماعتیں بیدار رہیں اور اسی طرح آباد رہیں ذکر علی ابن ابی طالب سے۔ سامعین ولاء ازا، میرا ایک دستور ہے، اسلوب بیان ہے کہ میں گفتگو کا آغاز خدا کی حمد سے کرتا ہوں جو میں کر چکا ہوں، اور اس کے بعد لازم سمجھتا ہوں کہ ان پہ درود پڑھا جائے جن کے دم سے درود میں بھی دم درود ہے، اور اس کے بعد قرآن کی آیت کی روشنی میں گفتگو کرتا ہوں، کیونکہ یہ مجلس شبیر ہے۔ مجلس شبیر نام ہے یا اللہ کے قرآن کا یا 14 کے فرمان کا۔ میں نے جو آپ کے سامنے سورہ پڑھی، بغیر کسی طول و تمہید کے بات آگے بڑھاتے ہیں، خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، بچے بچے اس سورہ کو یاد کرتے بیٹھے ہیں کہ یہ بیٹھے ہیں، والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے۔ میں قسم پہ تھوڑی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ آمادہ ہوں تو۔ آپ کو بھی اللہ کی قسم ہے، بات سمجھ آئے تو بولیے گا۔
سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے تو میری خوش قسمتی کہ میں استاد محترم سید بزرگوار کے علاقے میں خطاب کر رہا ہوں، اور اس سے بڑی خوش قسمتی یہ کہ سارے ہی ماشاءاللہ سادات اور سعادت در سعادت کے سارے ہی کاظمی سادات، جو آنے والا ہے وہ بھی کاظمی، جو لانے والا ہے وہ بھی کاظمی، جو لینے والے ہیں وہ بھی کاظمی ہیں۔ تو انشاءاللہ اپنائیت کا احساس تو مجھے ہو گیا، اجنبیت کا احساس نہیں ہوگا۔ ویسے بھی اجنبیت وہاں ہوتی ہے جہاں عقیدے اجنبی ہوتے ہیں۔ یہ آپ کا بھی مشاہدہ ہے، میرا بھی تجربہ ہے۔ روزانہ سفروں پہ نکلتے ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں نظر آ جائیں، دیکھنے کو دل نہیں کرتا، اور کسی چھوٹی سی جھونپڑی پہ مولا کا علم نظر آ جائے، دل کہتا ہے کہ یہ گھر ہمارا اپنا ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے۔ بھائی میں جوش خطابت میں آ کے کبھی کبھی قسم اٹھا دیتا ہوں، اس لیے تاکہ قسم کے بعد جو میں بات کروں کوئی میری بات میں شک نہ کرے، میری بات کو سچا مانے۔ میرا سوال ہے وہ قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ بھائی سوال ہے یا نہیں؟ اللہ کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت؟ میرا اللہ جو تجھے مانتا ہے وہ تیری قسم کی بھی محتاجی نہیں رکھتا، اور جو نہیں مانتا اسے تیری قسموں کی بھی ضرورت نہیں۔ جب تجھے ہی نہیں مانتا تو تیری قسموں کو کیا مانے گا؟ بھائی میں دیکھیے خطاب کرتا ہوں، کوئی ذاکر، کوئی عالم، کوئی خطیب ممبر پہ آ کے کہتے ہیں مجھے ممبر کی قسم، مجھے مجلس کی قسم، مجھے اس ذکر کی قسم۔ کیوں قسم اٹھاتے ہیں؟ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، تاکہ سننے والے میرے کلام میں شک نہ کریں۔ اب وہ کیوں قسم اٹھائے جس کا ایک نبی صادق ہے، ایک امام صادق ہے؟ بھائی وہ قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ اللہ نے جو قرآن ہماری طرف بھیجا، کتنی سورتیں ہیں قرآن میں؟ 114۔ 114 میں سے 70 سورتوں میں اللہ نے کوئی قسم نہیں کھائی۔ 114 مائنس 70 کتنی رہ گئی؟ 44۔ 114 مائنس 70 44۔ 44 صورتوں میں اللہ نے 118 قسمیں اٹھائی ہیں۔ کسی سورہ میں 4 اٹھائی، کسی میں اس سے بھی زیادہ اٹھائی، کسی میں 1 اٹھائی۔ سورۃ العصر میں اللہ نے 1 قسم اٹھائی ہے، والعصر، مجھے زمانے کی قسم۔ میں عصر کو تھوڑا کھولنا چاہتا ہوں۔ ہر لفظ کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ مثلا میرا نام ہے محسن، آپ ڈکشنری میں جا کے، لغت میں جا کے دیکھیں تو وہاں میرے تعارف میں میرے والد محترم کا نام نہیں لکھا کہ فلاں کا بیٹا، یا میری والدہ کا نام لکھا کہ فلاں کا بیٹا، یا دادا کا نام لکھا کہ فلاں کا پوتا، نہیں۔ لفظ محسن کے آگے لکھا ہے احسان کرنے والا۔ اب میں احسان کروں نہ کروں، میں محسن ہوں۔ توجہ ہے بھائی؟ اب اگر کوئی مجھے خدا نہ خواستہ ظلم کرتا دیکھے تو کوئی میرے والد پہ گلہ نہیں کر سکتا کہ باپ نے کیوں نام محسن رکھ دیا، کیونکہ دیکھنے والے جانتے ہیں کہ باپ کے پاس تو علم غیب تھا نہیں، اس نے تو اپنی طرف سے اچھا سمجھا کہ نام اچھا رکھتے ہیں، ممکن ہے بچہ اچھا نکل آئے۔ اب پتا چلا ابو طالب نے بیٹے کا نام خود کیوں نہیں رکھا؟ جو ایمان ابو طالب کو نہیں مانتے وہ علم ابو طالب کو خاک مانیں گے۔ اللہ نے جب اپنی امانت اپنے گھر میں بھیج کے ابو طالب کی گود کے حوالے کی تو اللہ کے اس ولی ابو طالب نے ہاتھوں پہ علی اٹھا کے عرض کیا تھا، میرا اللہ تیری امانت ہے، نام بھی تو ہی رکھے گا، تیرا ولی ہے، نام بھی تو ہی رکھے گا۔ روایت کے فقرے ہیں 4 مصرے ابو طالب نے پڑھے تھے، انہی مصروں پہ، انہی وزن پہ، اسی وزن پہ اللہ کا جواب جبریل لے کر آیا۔ تو کیر بھائی راستے میں ہم شعر و شاعری ایک دوسرے کو سنا رہے تھے، اب وہ شعر سنے جو ابو طالب نے سنایا، پھر وہ جواب سنے جو اللہ نے ابو طالب کو سنایا۔ ہاتھوں پہ بچہ اٹھا کے ابو طالب نے سوال کیا، یا رب ذل غسق الدجی والقمر المبتلج المزید بین لنا من حکمک المزید ماذا ترى فی اسم ھذا الصبی۔ جبرائیل تختی لے کر آیا، اسی وزن پہ جواب لکھا تھا، خصیص ما بالولد الزکی والطاہر المنتجب الرزی فاسمہ من شامخ علی علی اشتق من العلی۔ اے ابو طالب جو ہم نے تجھے بیٹا دیا ہے یہ طیب بھی ہے، یہ طاہر بھی ہے، یہ زکی بھی ہے، یہ نقی بھی ہے، یہ مرتضی بھی ہے، یہ مجتبی بھی ہے، نام رکھنا ہے
ہم علی الاعلیٰ ہیں، تیرے بیٹے کو بھی علی بنا دیا ہے۔ ہم نے تیرے بیٹے کو علی بنایا۔ اب علی کا لغوی معنی کیا ہے؟ بلند۔ جس نے اسے علی بنایا وہ عالم الغیب ہے، اس نے اس کے بچپن میں بھی بلندی دیکھی، جوانی میں بھی بلندی دیکھی، بڑھاپے میں بھی بلندی دیکھی۔ ارے جسے بلند بنائے کمی گھٹا کیسے سکتے ہیں؟ جسے اللہ علی بنائے، مولا سلامت رکھے۔ تو ہر لفظ کا ایک لغوی معنی، ایک اصطلاحی معنی۔ علی لغت میں بھی بلند ہے، علی اصطلاح میں بھی بلند ہے۔ اب بات آئے گی والعصر کی۔ عصر کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے؟ جو عموماً ترجمہ ہوا وہ یہی ہے کہ زمانے کی قسم۔ میرا سوال ہے، زمانہ تو ترجمہ کر لیا، مگر عصر کا لغوی معنی کیا ہے؟ پھر ہم دیکھیں گے وہ کون سا زمانہ ہے جہاں عصر آتا ہے۔ لغوی معنی ہے عصر کا نچوڑ۔ آپ چلے جائیں، انشاءاللہ ماہ سیام قریب ہے، افطاری کا وقت آئے گا اور آپ جا کے شربت بھی خریدیں گے دکاندار سے۔ آپ نوٹ کیجئے گا کہ بوٹل کے اوپر عربی میں لکھا ہوگا عصیر، عین صاد یہ رے، عصیر۔ عصیر کا مطلب ہے نچوڑ۔ یہ جو آپ کے ہاتھ میں شیشی آئی ہے یہ نچوڑ ہے کسی پھل کا۔ عصیر عصر دونوں ایک ہی معنی، نچوڑ۔ اب لغوی معنی تو نچوڑ ہے، جو ترجمہ کیا گیا کہ زمانے کی قسم، یہ زمانہ کون سا ہے جس کی قسم اللہ اٹھا رہا ہے؟ 4 سے 5 تفاسیر اس وقت میرے ذہن میں موجود ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کسی صاحب نے لکھا کہ اس عصر سے مراد پیغمبر کے اعلان رسالت کے بعد کا زمانہ وہ اعلان جو ابو طالب کے گھر میں ہوا تھا، یاد ہے نا؟ ہاں۔ بعض نے لکھا نہیں، اس عصر سے مراد، اس زمانے سے مراد حجت خدا کے ظہور کے بعد کا زمانہ۔ کسی نے لکھا نہیں، اس عصر سے مراد وقت نماز عصر ہے جو قبل از مغرب آتا ہے۔ کسی نے لکھا نہیں، اس عصر سے مراد 61 ہجری وقت عصر عاشور ہے۔ جو بھی مراد لیں، اب دیکھیں کہ کہاں کہاں کون کون سا نچوڑ آتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ نبی کے اعلان رسالت کے بعد کا زمانہ، تو آدم سے خاتم تک سارے نبیوں کی محنت کا نچوڑ اسی زمانے میں آیا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ آقا کے ظہور کے بعد کا زمانہ، تو ہر قسم کا کھرا کھوٹا، اچھا برا، رضی اللہ لعنت اللہ، سب کا نچوڑ حجت کی حکومت میں آئے گا۔ اور اگر ہم کہیں کہ اس نچوڑ سے، اس عصر سے مراد وقت نماز عصر ہے، تو آپ دیکھ لیجئے یہ 4-5 بجے کا ہی تو ٹائم ہوتا ہے جب مزدور کے ہاتھ میں 4 پیسے آتے ہیں۔ یہ جو اس کے ہاتھ میں ہے نا، یہ اس کے سارے دن کی محنت کا نچوڑ ہے۔ اگر کہا جائے کہ نہیں، اس عصر سے مراد وقت عصر عاشور 61 ہجری کا وہ زمانہ مراد ہے، تو اس سے بڑی تفسیر کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ جہاں آدم کا بھی نچوڑ آیا، ابلیس کا بھی نچوڑ آیا، موسیٰ کا وارث بھی آیا، فرعون کا نچوڑ بھی آیا، ابراہیم کی محنت کا نتیجہ بھی آیا، نمرود کی محنت کا نچوڑ بھی آیا، محمد کا لال بھی آیا، ابو جہل کا وارث بھی آیا، علی کا لخت جگر بھی آیا، حسن کی امامت کا وارث بھی آیا، مقابلے میں شیطانوں کا وارث بھی آیا۔ بلکہ چند جملوں میں کربلا کی حقیقت کو بیان کروں۔ کربلا اس بلند عظیم جگہ کا نام ہے جہاں کھرا کھوٹا سارا نکھر کے سامنے آ گیا ہے، جہاں سارا نچوڑ نچڑ کے سامنے آ گیا ہے۔ بلکہ فکرہ بدلوں، اسلام کی حقیقی تصویر ایک طرف تھی، کفر کا ڈبہ ایک طرف تھا۔ ارے جس کے گھر میں شیطان پلا وہ یزید تھا،
جس کے گھر میں قرآن پڑا وہ حسین تھا، ارے جو شیطان کا مکان تھا وہ یزید تھا، جو جنت کا مکین تھا وہ حسین تھا، ارے جو شام کی تاریکی تھا وہ یزید تھا، جو نور مبین تھا وہ حسین تھا، جو سنگ سقیفہ تھا وہ یزید تھا، جو کعبے کا نگینہ تھا وہ حسین تھا، ارے جو میسونہ کی پھول تھا وہ یزید تھا، جو فرزند بطول تھا وہ حسین تھا۔ یہ کربلا یہ کربلا ہے، اسی کی قسم اللہ اٹھا رہا ہے۔ سوال تو پھر ہمارا وہی ہے جو آغاز میں کیا تھا کہ قسم تو اٹھائی جاتی ہے کلام میں وزن پیدا کرنے کے لیے، تو وہ قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ دو وجوہات ہیں قسم اٹھانے کی۔ پہلی وجہ بات میں صداقت لانے کے لیے قسم اٹھائی جاتی، دوسری وجہ کبھی کبھی قسم اس لیے اٹھائی جاتی ہے کہ جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ وہ ہماری نظر میں کتنی عزت رکھتی ہے۔ بھائی میں کہوں مجھے ممبر کی قسم، تو اس کا مطلب ہے ممبر میرے نزدیک قابل عزت ہے تو قسم اٹھا رہا ہوں۔ میں کہوں مجھے علم کی قسم، اب علم کی قسم جیسے میں اٹھاتا ہوں کوئی اور تو نہیں اٹھائے گا۔ علم کی عزت، علم کی عظمت کو جو مانتا ہے وہی قسم اٹھائے گا نا علم کی، تو ہر کوئی تو نہیں اٹھا سکتا۔ ماں کہے مجھے بیٹوں کی قسم، یہ دلیل ہے کہ بیٹوں کی عزت کو مانتی ہے۔ بچے کہے مجھے ماں کی قسم، تو دلیل ہے کہ ماں کو محترمہ مانتے ہیں۔ تو جس کی قسم اٹھائی جاتی ہے بتانا ہوتا ہے کہ وہ کتنی عزت والی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا وہ کیوں فرماتا تھا مجھے علی کی سواری کے سموں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم، ہائے 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 ہائے، مجھے علی کی سواری کے سموں سے نکلنے والی، علی کی نہیں علی کی سواریوں کے سموں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم۔ سارے نمازی بیٹھے ہو، ماتمی بیٹھے ہو، شب زندہ دار بیٹھے ہو، جتنی بھی عبادتیں ہم اور آپ کر لیں، بتاؤ کہ اللہ نے کہیں قسم اٹھائی ہماری؟ پورے قرآن میں کہیں آپ کی قسم اٹھائی، کہیں میری اٹھائی؟ بھائی جتنے بھی عبادت گزار بن جائے اس قابل پھر بھی نہیں کہ اللہ ہماری قسمیں اٹھائے۔ ارے زمانہ مل کے علی کی سواری کے سموں سے نکلنے والی چنگاری کی برابری نہیں کر سکتا، تو علی کی برابری کیسے کرے؟ اللہ قسم اٹھاتا ہے۔ مولانا شکریہ، اللہ قسم اٹھاتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے قسم اٹھائی، مجھے زمانے کی قسم۔ اچھا قسم اٹھا کے فرما کیا رہا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ اب جو بھی خود کو انسان سمجھتا ہے وہ گھاٹے میں ہے۔ اچھا کبھی غور کیا یہی قرآن، وہی اللہ، اسی قرآن کا سورہ قسمیں اٹھا کے فرمانے لگا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کو بہترین پیدا کیا ہے، اس سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں۔ میرا اللہ جب اس سے بہتر کوئی نہیں تو گھاٹے میں کیسے؟ بھائی سوال ہے یا نہیں ہے؟ بھائی دیکھیں نا، اب بظاہر دونوں متضاد باتیں ہیں۔ وہاں کہا کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، اس سے بہتر کوئی مخلوق ہی نہیں ہے، اور یہاں فرما رہا ہے گھاٹے میں ہے۔ جب گھاٹے میں ہے تو اشرف کیسے ہو گیا؟ وہ بھی اللہ کا کلام، یہ بھی اللہ کا کلام، وہاں بھی قسم اٹھائی یہاں بھی قسم اٹھائی۔ توجہ ہے؟ تو میرا اللہ یہ سمجھ سے بالا تر ہے، خود ہی سمجھا۔ آواز توحید آئے گی، قرآن کی ایک آیت پڑھ کے فیصلہ نہیں کرتے، سیاق و سباق بھی پڑھا کریں۔ میں نے کب کہا کہ سارے انسان الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جن کے عقیدے میں علی ہے۔ نہیں 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 نہیں، آپ شاید کن خیالوں میں بیٹھے ہیں۔ بھائی میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ وہ بندہ کامیاب ہے جس کے دامن علی سے پاک ہے۔ یہ جو اللہ ہے نا، اللہ انسان کو بنانے والا، یہ انسان کی حقیقت بھی جانتا ہے۔ اسی انسان کے بارے میں ایک مقام پہ فرمائے خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج،
ہم نے مخلوط نطفے سے انسان کو بنایا۔ میرا اللہ یہ قرآن ہے، یہ لفظ نطفہ تو نے کہاں استعمال کر دیا؟ مجھ جیسا طالب علم بھی ممبر پہ آئے تو ایسا لفظ آئے تو میں پردہ ڈال دیتا ہوں کہ مائیں بہنیں بیٹھی سن رہی ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، تو میں نطفہ نہ بولوں، کوئی اور لفظ استعمال کروں۔ تو نے قرآن میں ڈائریکٹ کہہ دیا ہم نے نطفے سے انسان بنایا۔ بھائی اتنی آواز توحید آئی، خبردار میں بندے کو بندے کی اوقات بتا رہا ہوں۔ چار پیسے آنے پہ غرور نہ کرنا، تیری ابتدا بھی نطفہ ہے، غریب کی ابتدا بھی نطفہ ہے۔ اللہ نے بندوں کو ابتدا بتا کے نطفے کی پیداواروں وہ اور ہیں جن کی ابتدا بھی نور ہے، انتہا بھی نور ہے۔ تم اور ہو۔ بھائی انسان گھاٹے میں ہے، کوئی بھی انسان ہے وہ گھاٹے میں ہے۔ امیر ہے وہ بھی پریشان، آج کے دور میں غریب بھی پریشان، جو بے اولاد ہے وہ بھی پریشان، جو صاحب اولاد ہے وہ بھی پریشان، جس کے پاس رہنے کو گھر نہیں وہ بھی پریشان، جو مربوں کے نالوں کا مالک ہے وہ بھی پریشان، پڑھا لکھا بھی پریشان، ان پڑھ بھی پریشان۔ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بولیں نہ بولیں آپ کی اپنی مرضی ہے، مگر اگر بولیں گے تو تائید کا حق ادا ہو جائے گا۔ اگر یہ دل کی آواز ہے تو تائید کا حق ادا کیجئے گا۔ اور ویسے بھی منتوں سے داد لینا میری عادت نہیں، بندہ پڑھے ہی ایسا کہ کوئی بول پڑھے۔ ہاں آپ بھی بولیں، آپ بھی بولیں، آپ بھی دیکھیں نا یہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں بار بار بولتے ہوئے ماشاءاللہ۔ اسی طرح سارے بولیں تو کتنے اچھے لگیں گے، نہ بھی بولیں تو یہ ذکر آپ کے میرے بولنے کا محتاج ہی نہیں ہے، یہ تو ان کا ذکر ہے جن کی شان میں وہ بولتا ہے۔ بھائی اب مجھے بتائیے، میں نے کیا کہا کہ ہر بندہ پریشان، ہر بندہ مضطرب۔ آج کے دور میں کوئی مطمئن نہیں ہے، لیکن باخدا میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں مضطرب تھے عزا خانے سے باہر۔ جب ہم یہاں بیٹھتے ہیں تو مطمئن ہوتے ہیں، ساری رات بیٹھے رہیں تو مطمئن ہوتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اس کا مکان ہے جو فرش نشینوں کو بھی عرش نشیں بنا دیتا ہے۔ ارے اس کے در پہ آ کے اطمینان پاتے ہیں جسے اللہ نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے، جسے اللہ نفس مطمئن کہتا ہے۔ وہ حسین ابن علی کے در پہ آنے والا اطمینان کی دولت لے کے جاتا ہے۔ تو خالق نے یہاں بتا دیا کامیاب بننے کے لیے پورا سورہ پڑھنا پڑے گا۔ یہاں تک تو جو آیت ہے وہ یہی ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ آگے ہے اِلَّا الَّذِينَ، میں لفظ اِلَّا بھی اگر سمجھا دوں بچوں کے لیے جو ہے اِلَّا، یہ حرف استثناء ہے۔ اِلَّا کا اردو میں ترجمہ ہے سوائے۔ جس کلمے میں یا جس جملے میں یہ الا یا سوائے آ جائے، یہ حرف بتاتا ہے کہ الا سے پہلے جو بات ہو رہی ہے وہ اور ہے، الا کے بعد آنے والے اور ہیں۔ میں کہوں کہ کیا گاؤں کا نام ہے؟ کوٹلی سیدہ والا کے سارے سادات یہاں بیٹھے ہیں سوائے فلاں کاظمی صاحب کے۔ اب سوائے سے پہلے سارا گاؤں شامل تھا، مگر جب سوائے کے بعد کاظمی صاحب کا نام لیا تو وہ پہلے والوں میں شامل نہیں۔ تو پتہ چلا جہاں اللہ آ جائے یا جہاں سوائے آ جائے، پہلے والے اور ہوتے ہیں، بعد والے۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی اس قابل ہی نہیں جس کی عبادت کی جائے، کوئی اس لائق ہی نہیں جسے سجدہ کیا جائے، مگر فوراً کہا الا اللہ۔ اب اللہ ان میں نہیں ہے جن کی عبادت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ وہ ہے جو لائق عبادت ہے۔ سمجھ آ گئی اللہ کی؟ پیچھے والوں کو نہیں آئی، میں کہہ رہا ہوں نہیں آئی۔ چلیں میں مزید سمجھا دیتا ہوں۔ بڑے بڑے لوگ نبی کی رسالت کی قیمت دینے ہاتھوں میں بوری بستر اٹھا کے دروازہ محمد پہ آ گئے، دق الباب کیا، مصطفیٰ باہر آئے، کیا دیکھا؟ کسی کے ہاتھ میں آٹا، کسی کے ہاتھ میں بستر،
کوئی درہم و دینار لے کے. فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے ہمیں درندگی سے نکال کے بندگی سکھائی، وحشت سے نکال کے انسانیت بتائی، بت چھڑوا کے توحید کا بتایا، شرابیں چھڑوا کے کوثر کی امید دلائی. تو ہم چاہتے تھے کہ آپ نے جو اتنا کچھ دیا ہے ہم کچھ دے نہیں سکتے، تو جو جس قابل ہے وہ قیمت لے کے آپ کے پاس آ گیا. جو بغیر وحی کے کلام نہیں کرتا تھا نا، اس نے اس سے رابطہ کیا. کیا حکم ہے؟ لے لوں؟ آوازین سے کہہ دے تمہاری کیا اوقات کہ تم مجھے قیمت دو؟ بھائی جس نے مجھے نبی بنایا ہے وہی اجرت دے گا. قل ان سے کہہ دے لا اسألکم علیہ اجرا، چلے جاؤ تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تم ہوتے کون ہو مجھے قیمت دینے والے؟ کچھ نہیں مانگتا. ہاں الا المودۃ فی القربى، جو میں نے دیا ہے نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تمیز، حیا، غیرت، دین، اس سب کی ایک قیمت ہے، محبت علی ابن ابی طالب، اہل بیت کی مودت. بھائی یہ چھوٹا سا بچہ اس نے ایسے ہی نعرہ نہیں لگایا، نہ آپ نے اس کو اشارہ کیا کہ نعرہ لگاؤ، نہ میں نے اس کو کہا کہ نعرہ لگاؤ. اس کو معلوم تھا یہاں نعرہ بنتا ہے. کیوں؟ یہ مسئلہ بچہ بھی جانتا ہے. یہ کسی دکاندار کے پاس چلے جاؤ نا اور چیز خریدو اور وہ جائز بھی ہو، شریعت محمدی میں کھانا حلال بھی ہو، مگر اس چیز کی قیمت ادا نہ کرو اور مالک بھی راضی نہ ہو، اس کا کھانا بھی حرام ہے، پہننا بھی حرام ہے. خدا کی قسم نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، حج کرتے رہو، صدقے دیتے رہو، اگر ساتھ علی نہ بھیجا نمازیں بھی حرام ہیں، روزے بھی حرام. قیمت علی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ سے پہلے کچھ نہیں مانگتا. لا اسألکم، کسی شے کا سوال نہیں کرتا. ایک اور اللہ سمجھا دوں. یہ اس وقت کی بات ہے جب بڑے گھر میں سیدہ نے چھوٹا سا گھر بنایا. نہیں، مٹی والے گھر میں چادر والا گھر بنا. جب صاحبان تطہیر کے سائے میں ایک ذاکرہ نے توحید کا جلسہ کرنے کے لیے 4 ذاکروں کو اور بلا لیا. اس وقت کی بات کر رہا ہوں. ہاں میں نے اللہ بتانا ہے، جہاں اللہ آ جائے گا مجھے وہیں پہ روک دینا ہے. چادر کے نیچے آ گئے. ایک قصیدہ مصطفیٰ نے پڑھا، ایک کبریا نے پڑھا. مصطفیٰ نے پڑھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یؤلمنی ما یؤلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. یہ مصطفیٰ کا قصیدہ تھا. اب ایک قصیدہ کبریا نے، جہاں اللہ آئے گا مجھے وہیں پہ آپ نے روک دینا ہے. ایک قصیدہ کبریا نے پڑھا. جب ملائکہ نے پوچھا یا رب یا رب یا رب ومن تحت الکسا، یہ چادر کے نیچے کون ہے، اسے شان بیان کرنے کا موقع مل گیا. فرمایا سنو ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. صرف بات یہاں تک نہیں روکی. کبریا نے کہا آؤ سنو بتاؤں میں کون ہوں. یہ کون ہے؟ یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، اے میرے ملائکہ، اے میرے آسمان میں رہنے والے مکینوں، انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارض مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلقا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا
فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء. نہ میں چرند بناتا، نہ پرند بناتا، نہ دریا بناتا، نہ ملک بناتا، نہ فلک بناتا، نہ عرش ہوتا، نہ فرش ہوتا، نہ آفتاب ہوتا، نہ مہتاب ہوتا، نہ جنگل ہوتے، نہ پہاڑ ہوتے، کچھ نہ ہوتا اگر یہ نہ ہوتے ان کی محبت. سبحان اللہ. اللہ کی سمجھ آ گئی؟ پہلے والے اور بعد والے. پہلے کہا ما خلق، تو کچھ نہیں بنایا. اللہ کے بعد ہے محبت ہے ہؤلاء الذین ہم تحت الکساء. یہ جو یہاں سے لے کے وہاں تک ساری دیوار بزی ہے نا لوگوں کی ٹیک سے، جو مفت میں سننے آئے ہیں مجلس، ذرا انہیں بھی بیدار کریں. ایک اور اللہ پڑھوں. علی کی شجاعت کے تیور دیکھ کے علی کے گھر کے ایک نوکر نے عرش سے ندا لگائی، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیفا. اچھا ویسے یہ جبریل کا کہنا سمجھ سے بالا تر ہے. کیا کہا میں نے؟ کیا کہا؟ اللہ سے پہلے اور ہوتے ہیں، اللہ کے بعد لا فتح، کوئی مرد نہیں ہے الا علی، سوائے علی کے. لا الہ الا اللہ کی مثال دی. اللہ سے پہلے سارے کوئی معبود نہیں، اللہ کے بعد معبود. آیت مودت کی مثال دی. اللہ سے پہلے کچھ نہیں مانگتا، اللہ کے بعد مودت. حدیث کسا کی مثال دی. اللہ سے پہلے کچھ نہیں بنایا، اللہ کے بعد ان کی محبت میں. یہاں لا فتح اللہ سے پہلے نامرد، اللہ کے بعد مرد. کیا جبریل نے کہا کوئی مرد نہیں؟ جبریل نے کیا، اتنے لوگ تو تھے، مرد تھے، تو نے کہا کوئی مرد نہیں؟ بعیدنی آواز جبرائیل آئے، محسن کاظمی اچھے بھلے سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہو، تم نہیں جانتے داڑیاں رکھ کے مرد ہونا اور ہے، میدانوں کا مرد اور ہے. یا رسول اللہ یہ جبریل کی باتیں میں تو سمجھ گیا، مگر یہ کیمرے سے پیچھے والا جو حلقہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ جبریل کس مرد اور کن نامردوں کی بات کر رہا ہے. آواز مصطفیٰ آئی، محسن کاظمی رات کے اندھیرے میں انہیں شب خیبر لے آؤ. خیبر کی رات کے اندھیرے میں نے اعلان کر دیا تھا کہ دن کے اجالے کا مرد کون ہوگا. نبی نے بتا دیا تھا سنو کل میں علم اسے دوں گا جو، بولو جو مرد ہوگا. نبی نے خیبر میں اعلان کر دیا کہ مرد کو علم دوں گا. اب اگر کوئی علم نہ اٹھائے بیچارے پہ گلہ نہ کرنا، کیوں؟ علم اٹھانا مردوں کا کام ہے. نبی نے بتایا کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. بھائی یہ ساری رات علم لینے کی دعائیں نہیں کر رہے تھے، مرد بننے کی تمنا کر رہے تھے. میں دوں گا. مولا سلامت رکھ. رنگ بتے رہ نہیں نہ سکتا پھر پتہ نہیں صبح سا ہی نکل نہیں جانا ہے. علامہ صاحب شہراں دے نال آئے تے موجی رہے تک جڑا ملنگ دا لفظ یاد رہسی جی. جڑا بھوک زلی رکھ دل دے وچ دی ماں دا اصل قصور ہوندا ہے. جڑا بھوک زلی رکھ دل دے وچ تے دی ماں دا اصل قصور ہوندا ہے. تے پتر شیطان دا دے ہن تائیں بھوکن تو مجبور ہوندا ہے تے دو جنگ جو لڑن میدان اندر اتے فیصلہ نال ضرور ہوندا ہے. ہاں جڑا بھاج کے لکی کمان دے وچ انسان تے نہیں ہو علی حق نہ علی.
مولا سلامت رکھیں. جو بھائی نے کہا نا ماں دا قصور ہوندہ ہے، یہ صرف شعر نہیں ہے، یہ صرف تخیلاتی باتیں نہیں، میرے نبی کی حدیث ہے. علی کا عاشق ابو ذر غفاری جندب ابن جنادہ مرد ولایت عاشق ولایت گلیوں میں چلتے چلتے ہاتھ میں عصا لے کے مدینے کی گلیوں میں لوگوں کے دروازوں پہ دستک دے کے باہر بلا بلا کے کہا کرتا تھا ایھا الناس اما سمعتم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادبوا اولادکم علی ولایت علی ابن ابی طالب فمن ابا فانظر فی شان امہ. لوگو کیا تم نے محمد کی زبان سے نہیں سنا کہ اپنے بچوں کو خط ولایت علی پہ تربیت دیا کرو؟ اگر بچے ولایت نہ مانے تو بچوں کو کچھ نہ کہنا، ماؤں سے پوچھو غلطی کہاں کی ہے. مولا سلامت رکھیں. جیو اللہ کی سمجھ آ گئی. آئیے سورۃ العصر میں خالق نے فرمایا مجھے ایک قسم ہے انسان گھاٹے میں ہے. الا الذین، اب پہلے والے گھاٹے میں ہیں، بعد والے فائدے میں ہیں. تلاش کرو وہ کون کون ہے جو فائدے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پہلے ان دو باتوں پہ رکیے گا. وہ بندے جن کا ایمان بھی ٹھیک، جن کا عمل بھی صالح، بلکہ جملہ بدل کے کہوں جن کا عقیدہ بھی ٹھیک، جن کا عمل بھی ٹھیک. ایمان کا تعلق ہے عقیدے کے ساتھ، عمل صالح کا تعلق ہے عبادت کے ساتھ. یعنی جو عقیدہ بھی اچھا رکھتے ہیں، جو اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں. یہ دو علامتیں ہیں کامیابی کی، عقیدہ اور عبادت. اس کی تفاسیر علماء سے پوچھتے رہیے گا. ایک فقرے میں دونوں کی ڈیفینیشن بیان کر کے آگے چلوں. ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عبادت. فرق کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے آئے اور بندے کو قبول کرنا پڑے وہ ہے عقیدہ، اور جو بندے کی طرف سے جائے اور خالق کو قبول کرنا پڑے وہ ہے عبادت. لیکن یاد رکھ وہ ہر بیچی جانے والی چیز قبول کرنے کا پابند نہیں. کیوں؟ اس نے جب بھیجا تھا نا عقیدہ، پابندی لگائی تھی تیری آئی ہوئی عبادت تب قبول کروں گا جب میرا بھیجا ہوا عقیدہ قبول کرے گا. بھائی یہی وجہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا اے علی، اگر کوئی بندہ نوح نبی جتنی عمر رکھتا ہو، ساری زندگی عبادت کرے، روزے رکھے، پیدل حج کرے، احد پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں خرچ کرے، صفا و مروہ کے درمیان حالت مظلومیت میں قتل کیا جائے، اگر اس کے دل میں تیری ولایت و محبت نہیں، جنت تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. نمازیں یہاں سے جائیں گی، روزے یہاں سے جائیں گے. عقیدہ سمجھا دوں اور ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ بھائی میں بڑی مشکل سے پہنچا ہوں، وہ ہم جانتے ہیں، جیسے آپ کا سفر تھا ماشاءاللہ سبحان اللہ. چلو میں پڑھ رہا ہوں، پھر میرا سفر بھی آگے لمبا ہے لیکن خیر تھکنا نہیں آپ نے. میں تو پڑھ رہا ہوں، پورے دل سے پڑھ رہا ہوں. عقیدہ، دیکھیں عقیدے کا مطلب کیا ہے؟ عقیدہ نکلا ہے عقد سے، عین قاف دال جو حروف اصلی ہیں. عقد، عقد کو ہم نکاح کو بھی عقد کہتے ہیں. یہ نکاح کو عقد کیوں کہتے ہیں؟ عقد کا لغوی معنی ہے گرہ لگانا. گرہ لگانا، جب دو خاندانوں میں گرہ لگ جائے اسے کہتے ہیں عقد. اسی سے نکلا ہے عقیدہ. بھائی دو رسیاں لیں، مثال دے رہا ہوں، اور انہیں یوں باندھیں اور یہاں سے کھینچنے کی کوشش کریں تاکہ جدا ہوں. باخدا جدا نہیں ہوں گی اور مضبوط ہو جائیں گی. اسے کہتے ہیں عقیدہ.
بھائی کیا کیا زمانے نے کوشش نہیں کی کہ ان سے علی چھڑوائیں. میں نے بڑی مرتبہ ممبر اعزاز سے مولا سجاد علیہ السلام کا خطبہ پڑھا ہے، اور مولا نے اس خطبے میں فرمایا تھا جو اللہ نے ہمیں چیزیں عطا کی ہیں نا، ان میں ایک ہے والمحبۃ فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت. جسے اللہ رکھتا ہے اسے ہندہ زادے نکال نہیں سکتے. یہ محبت اللہ نے رکھی ہے، اللہ نے رکھی ہے. عقیدہ، جب بندہ مر جاتا ہے نا، عقیدے اور عمل میں آئیے تھوڑا سا کھولوں اس بات کو. بندہ مر گیا، چونکہ سال ثواب کی مجلس سے مولا مرحوم کے درجات بلند فرمائے، پروردگار بحق کے نبی و آل نبی شفاعت آل محمد سے بہرہ مند فرمائے، قبر کو نور آل محمد سے منور و معطر فرمائے. یقیناً انشاءاللہ ان تک یہ ثواب پہنچ رہا ہے. عقیدے اور عمل میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے عقیدے کا دروازہ بند، عمل کا کھلا رہتا ہے. آپ پیچھے سے اعمال کرتے رہیں، ثواب پہنچتا جائے گا. قرآن خوانی ہوئی، مرحوم کو ثواب ملتا رہے گا. مجلس عزا کا انعقاد ہوا، ثواب ملتا رہے گا. نمازیں بڑا بیٹا جو واجب تھی وہ پڑھتا گیا، ثواب ملتا رہے گا. باقی اولاد بھی صدقہ جاریہ کے طور پہ نمازیں روزے جو بھی کرتا ثواب ملتا جائے گا. عقیدے میں ایسا نہیں. جس عقیدے پہ مرو گے اسی پہ اٹھو گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ باپ مرا ہو علی کی دشمنی میں اور امید یہ رکھے کہ میرا بیٹا بعد میں علی والا بن جائے تو میں بخشا جاؤں گا. نہیں بابا نہیں، تاریخ گواہ ہے کبھی کبھی باپ لعنت اللہ ہوتے ہیں، بیٹے رضی اللہ ہوتے ہیں. کیوں؟ باپ تو جس عقیدے پہ مرا ہے. میں نے اشارہ کیا اور آپ پہنچ گئے میں کس کی بات کر رہا ہوں. میں یزید کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں. ہاں، اس کا نام بھی معاویہ تھا، یزید کے بیٹے کا نام بھی. اب آپ کا ذہن کہاں گیا اس کا میں ذمہ دار نہیں. میں جو بات کر رہا ہوں میں تو اس کا بتا رہا ہوں. یزید کا باپ بھی معاویہ تھا، خیر وہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے. یزید کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں، اس کا نام بھی معاویہ تھا، جسے تاریخ نے معاویہ ثانی لکھا ہے، معاویہ صغیر بھی لکھا ہے. یہ عاشق علی تھا. باپ پہ لعنت ہے، بیٹے پہ رحمتیں ہیں. آپ سوال کریں گے یہ کیسے کہ یزید کا بیٹا علی کا عاشق؟ یزید کا بیٹا علی کا عاشق؟ بھائی یہ اللہ کا قانون ہے، وہ کبھی کبھی مردوں سے زندہ بھی پیدا کر دیتا ہے. یہ اس کی قدرت ہے، اس کی. اور انشاءاللہ میں نے ویسے ہی ممبر پہ یہ میں پڑھ چکا ہوں، کبھی موقع ملا تو آپ کو بھی سناؤں گا کہ جب یزید واصل جہنم ہوا اور اس کے مرنے کے بعد بنو امیہ کا ہجوم اس کے بیٹے کو ہار گلے میں ڈال کے ممبر خلافت کے قریب لایا تو اس کے بیٹے نے جو خطبہ پڑھا تھا ممبر کے پہلے زینے پہ ٹھوکر مار کے کہا تھا کہ جس دور میں علی کے بیٹے زندہ ہوں خلافت انہی کا حق ہوتا ہے. یزید کا بیٹا. تو کیر بھائی وعدہ رہا عشرہ محرم میں یہ سناؤں گا انشاءاللہ. عقیدہ جس پہ مرو گے اسی پہ اٹھو گے. بندہ کم از کم تعلق علی کے ساتھ ایسا بنائے کہ مرنے کے بعد پچھتاوا نہ ہو. میرے استاد بزرگوار مفسر قرآن حضرت علامہ شیخ محسن علی نجفی علی اللہ مقامہ و نور اللہ مرقدہ ایک حدیث بڑا جھوم جھوم کے پڑھا کرتے تھے کہ علی نے اپنے عاشق سے فرمایا یا حار و حمدان میں یمت یرانی، اے حارث حمدانی جو مرتا ہے علی کو دیکھتا ہے، جو مرتا ہے علی کو دیکھتا ہے. یہ ویسے اپنا اپنا مقدر ہے، کوئی مر کے علی دیکھے گا، کوئی دیکھ کے مر جائے گا. مرنا دیکھنا تو ہر کسی نے ہے. بھائی قبر میں جاؤ گے علی سے واسطہ پڑے گا، قبر میں جاؤ گے علی کا پوچھا جائے گا. میرا لاکھوں سلام مادر حیدر کرار بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا پہ. جب
بی بی کا انتقال ہوا، پیغمبر نے اپنی ابا کا کفن دیا، لحد میں اتارا، تعویذ قبر بند کرنے کے بعد مصطفیٰ نے قبر پہ ہاتھ رکھ کے 3 بار کہا تھا ابنوں کے ابنوں کے ابنوں کے، تیرا بیٹا تیرا بیٹا تیرا بیٹا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، تیرا بیٹا تیرا بیٹا تیرا بیٹا؟ نبی نے فرمایا ابھی ابھی منکر و نکیر آئے تھے، میری ماں سے سوال کیا تھا من رب کے، تیرا رب کون ہے؟ تو میری ماں نے جواب دیا تھا اللہ جل جلالہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ پھر ملائکہ نے پوچھا تھا من نبی جو کہ تیرا نبی کون ہے؟ تب میری ماں نے میرا نام لے کے کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی جی۔ اب ملائکہ پوچھ بیٹھے ہیں من اماموں کے، بتا تیرا امام کون ہے؟ ماں شرما رہی ہے کیسے بتاؤں، میرا بیٹا ہی میرا امام ہے، میں علی کی ماں ہوں، میں علی کی ماں ہوں۔ سیدہ والا والوں وہ کیا منظر ہوگا لحد بنت اسد کا جب علی کی ماں علی کے نوکروں سے کہہ رہی ہوگی پہچانو میں علی کی ماں ہوں، میں حیدر کی ماں ہوں، میں علی کی ماں ہوں۔ فکرہ کہنے دو۔ اور بابا جب قبر میں جا کے علی کی ماں کا علی کے بغیر گزارا نہیں، امت کی ماں کا گزارا کیسے؟ علی کی ماں کا گزارا نہیں۔ یہی ماں جب کعبے کے قریب کھڑی تھی 13 رجب، ایک فقرہ کہا تھا بحق مولود الذی فی بطنی، تجھے اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے۔ کھڑی کہاں ہے؟ کعبے کے قریب۔ واسطے کس کے؟ علی کے، جو بظاہر دنیا میں آیا نہیں۔ علی کی ماں نے بتا دیا نا جو آنے سے پہلے مشکل کشا ہے نا وہ جانے کے بعد بھی مشکل کشا ہے۔ علی، علی کا واسطہ خدا ٹال ہی نہیں سکتا۔ اور کس نے دیا علی کا واسطہ؟ مسجد نبوی۔ مجمع جب تھک جائے گا تو آپ نے مجھے بتانا ہے۔ مسجد نبوی پیغمبر تشریف فرما ہے، دائیں پہلو پہ علی، بائیں میں بھی 1-2 بندہ بیٹھا، ٹائم نہیں ہے ورنہ نام لے لیتا۔ ایک سائل آ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ایک حاجت ہے، دعا کیجئے۔ نبی نے فرمایا میرے قریب آؤ، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دستے دعا بلند ہوئے، پیغمبر نے فرمایا اللہم ارحم علی فلان بحق علی، اے اللہ تجھے علی کا واسطہ فلاں پہ رحم کر۔ 4 دن گزر گئے، ایک اور سائل آیا، اس نے بھی کوئی دعا کا کہا، پیغمبر نے پھر جواب دیا یہی کہہ کے کہ دعا کرو۔ دعا کی، فرمایا اللہم ارحم علی فلان بحق علی، تجھے علی کا واسطہ فلاں پہ رحم کر۔ چند دن گزر گئے کہ مولا امیر خود آ گئے اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ ایک دعا کروانا چاہتا ہوں کہ آپ کریں۔ اب وہ جو کل بیٹھے ہوتے تھے نا 1-2 بندے، وہ آج بھی تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ بھائی جب پہلے کوئی آتا تھا تو علی پاس ہوتے تھے، نبی واسطہ علی کا دیتے تھے، نام علی کا لیتے تھے، آج تو علی خود آ گئے، یا تو پاس بیٹھا ہے یا میں پاس بیٹھا ہوں۔ اب یقیناً یا تیرا نام لیں گے یا میرا نام لیں گے۔ علی سامنے، نبی یہاں، پیغمبر نے فرمایا آؤ دعا کرتے ہیں۔ سب کے ہاتھ بلند ہوئے۔ اب نبی نے کیا دعا کی؟ پہلے کیا دعا تھی؟ اللہم ارحم علی فلان بحق علی۔ آج دعا کی اللہم ارحم علی علی بحق علی۔ ہائے 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 ہائے، وہ جو دلوں کی حسرت تھی وہ لبوں پہ آ گئی۔ یا رسول اللہ یہ کیا؟ کوئی آئے تو واسطہ علی کا، علی کی دعا پھر واسطہ علی کا۔ پیغمبر نے فرمایا خبردار، رحمت کے چہرے پہ جلال آیا۔ فرمایا جب میں اپنے لیے بھی دعا کروں تو بھی واسطہ علی کا دیتا، علی کا واسطہ۔ عقیدے میں علی ہوگا تو کامیابی مقدر ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، جن کا عمل بھی۔ ایک فقرہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ قسم اٹھا کے فرما رہا تھا انسان گھاٹے میں ہے۔ ایک انسان نے اسی کی قسم اٹھا کے فرمایا فزت ورب الکعبہ، میں تیری قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں کامیاب ہوں۔ اس کا مطلب ہے کامیابیاں چاہیے تو اسی کے در پہ آنا ہوگا۔
جو اس کی قسم اٹھا کے کہتا رہا کہ میں کامیاب ہوں. اور میں نے کیا کہا؟ کامیابی کی 4 دلیلیں ہیں: آمنو، عاملوا الصالحات، حق، صبر. یہ 4 چیزیں قرآن کی روشنی میں کامیابی کی علامت. یہ چاروں پریکٹیکل بدرجہ اتم اگر کسی ذات میں موجود ہیں تو وہ علی ابن ابی طالب. ایمان ایسا کہ خود کل ایمان بن گیا. اور عبادت ایسی، بھائی عبادت ہوتی ہے 2 طرح کی، ایک ہے مالی عبادت، ایک ہے بدنی عبادت. نماز بدنی عبادت، نماز پڑھنے میں پیسے نہیں لگتے. روزہ بدنی عبادت، پیسے نہیں لگتے. مگر حج مالی عبادت، پیسے ہوں گے تو حج واجب. زکوٰۃ مالی عبادت، صدقہ خیرات مالی عبادت. کچھ ہیں مالی عبادتیں، کچھ ہیں بدنی عبادتیں. کائنات میں واحد میرا مولا مرشد علی ہے جو ایک وقت میں مالی بھی کرتا رہا، بدنی بھی کرتا رہا، نماز بھی پڑھ رہا ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دے رہا ہے. ارے کجا زمانہ کجا علی، تم رکوع میں ہاتھ اٹھاؤ نماز منہ پہ ماری جاتی ہے، علی ہاتھ اٹھائے تو ولایت کی گواہی آ جاتی ہے، آیت ولایت اتر آتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھائی یہ حقیقت ہے کہ جب یہ عبادت کرتے ہیں تو یہاں نہیں ہوتے، واقعاً اس کی بارگاہ میں ہوتے ہیں. سائل آیا، اس نے یہی تو کہا تھا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. علی نے توجہ ہی نہیں دی. پھر کہا دے دو بابا. کسی نے نہ دیکھا، علی نے بھی توجہ نہ دی. 30 مرتبہ جاتے جاتے مسجد کے در پہ کھڑے ہو کے اس سے مخاطب ہو کے کہنے لگا گواہ رہنا تیرے در سے خالی جا رہا ہوں. اتنا کہنا تھا، اسی کے نمائندے کا ہاتھ آگے بڑھ گیا. کیوں؟ علی پہلے یہاں تھوڑی تھا، علی تو اس کی بارگاہ میں تھا. ویسے کیا منظر زمانے نے دیکھا ہوگا، مانگ خدا سے رہا ہے، مل علی سے رہا ہے. شہید محسن نقوی نے بھی کہا تھا جو کچھ بھی مانگنا ہے حیدر کے در سے مانگ، یہ در خدا کے گھر کے نہایت قریب ہے. علی مولا جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو واقعاً یہ یہاں ہوتے ہی نہیں. وہ ایک جنگ کے دوران علی مولا کے پاؤں میں تیر لگ گیا، بندے پریشان ہو گئے. پریشانی تو بنتی تھی کہ بھئی جب علی زخمی ہو گئے تو ہم کہاں جائیں گے. نبی کے پاس یا رسول اللہ علی کے پاؤں میں تیر لگ گیا، کچھ کریں. نبی نے فرمایا رک جاؤ، علی کو نماز پڑھنے دو. نماز کا وقت قریب آیا، علی سجدے میں گئے، فرمایا اب تیر نکالو. تیر نکلا، علی کو پتہ ہی نہ چلا. زمانہ بڑا حیران ہو جاتا ہے، بھئی یہ بھی کوئی بات ہے؟ شیعو باتیں وہ کیا کرو کہ جو عقل بھی تسلیم کرے. تیر نکالا جائے پاؤں سے اور پتہ ہی نہ چلے، یہ کون سا نمازی؟ بھئی حد ہو گئی. اللہ نے تو ہمارے ہر عقیدے کی دلیل قرآن میں رکھی ہے. مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا، انگلیاں کٹی، پتہ ہی نہ چلا. بھائی انگلیاں کٹ رہی ہیں، لہو بہ رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلا. کیوں؟ کیونکہ حسن یوسف میں اتنی مگن ہو گئی تھی. اب کہنے دو کجا مصر کی عورتیں، کجا فاطمہ کا شوہر علی. ارے یاد رکھ مصر کی عورتیں عشق مجازی میں تھیں، علی عشق حقیقی میں تھا. 4 علامتیں ہیں نا کامیابی کی. آمنو وعملوا الصالحات، عقیدہ بھی ٹھیک ہو، عمل بھی ٹھیک ہو. اعمال کریں گے تو کامیابی. روزے آ رہے ہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ رکھیں گے. بھائی عشق میں لٹانے کا مزہ آتا ہے، عشق میں تکلیف برداشت کرنے کا مزہ آتا ہے. عشق میں بس مانگنے کا مزہ نہیں آتا، لٹانے کا بھی مزہ آتا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ مولا سے جب مانگیں ٹھیک ہے مانگیں، مگر معراج عشق یہ ہے کہ مولا پہ لٹائیں، جان لٹائیں، بھوک لٹائیں، پیاس لٹائیں. اور نماز، روزے، حج و زکوٰۃ، ان عبادتوں سے عشق اسی لیے کر لیا کرو کہ علی ان کا عاشق تھا. بات لمبی نہ ہو جائے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. حق ایسا کہ نبی نے فرمایا الحق مع علی وعلی مال. خدا کی قسم پورا قرآن قصید علی کے ہی پڑھ رہا ہے. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. آگے حد کر دی اللہم ادر الحق حیث ما دار علی. میرا اللہ حق ادھر موڑ جدھر علی مڑ جائے. بھائی یہ عموماً ہوتا ہے ہمارے ہاں، جب ہم ممبر پہ آتے ہیں تو ہمیں پرچی دے دی جاتی ہے، مولانا یہ دعا بھی کیجئے گا ساتھ.
اچھا پرچی جب ہم نے کھولی تو لکھا تھا فلاں کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، فلاں بے اولاد ہے، فلاں مشکل میں ہے، دعا کیجیے۔ میرا سوال ہے یہ پرچی آپ مجھے کیوں دیتے ہیں؟ میں نے دعا کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے۔ آپ نے کس سے کرنی ہے؟ اللہ میری سنتا ہے، آپ کی نہیں سنتا۔ تو آپ اسپیشل گھر گئے، پیج پھاڑا، اوپر لکھا، سیاہی بھی ضائع کی، یہی آپ خود مانگ لیں، مجھے ممبر پہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے کہا نہیں مولانا آپ کو ہم نے اس لیے دی ہے کیونکہ ہم لوگ گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ حضرات جو ممبر پہ آنے والے ہیں نا بڑے نیک ہوتے ہیں۔ اللہ کرے ایسا ہو۔ آپ کا حسن ظن ہے نا ہمارے بارے میں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں جی آپ لوگ ہم سے اچھے ہیں، زیادہ نیک ہیں، گناہ آپ لوگوں نے کم کیے ہیں، واجبات پہ عمل کرتے ہیں، تو آپ کی اللہ جلدی سن لے گا۔ اور یہ دعائے کمیل کے بھی فکرے ہیں، اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس الدعاء، میرا اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جو دعاؤں کو قبول ہونے سے روکتے ہیں۔ علی ولی کے معاذ اللہ ایسے کوئی گناہ نہیں تھے، مگر گناہ گاروں کے سہارے کو تو ولی کہتے ہیں نا۔ دعائے کمیل گناہ گاروں کا ہی سہارا ہے۔ علی نے اپنی زبان سے بتا دیا کہ گناہوں سے رک جاؤ ورنہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو کبھی کبھی دعاؤں کی رکاوٹ میں ہمارے گناہ بھی آ جاتے ہیں۔ بہرحال آپ نے کہا کہ مولانا آپ اچھے ہیں، کوئی زائر کربلا میں گیا، آپ نے پرچی اس کو دے دی کہ یہ دعا وہاں کر دینا، وہاں جلدی قبول ہو جائے گی، تیری زبان بھی پاک ہوگی، وہاں ہم گناہ گار ہیں۔ آپ نے مجھ جیسے عام ذاکر طالب علم کے بارے میں یہ حسن ظن رکھ لیا کہ یہ دعا کرے اللہ رد نہیں کرتا۔ مجھے بتاؤ اگر کوئی دعا خود محمد کرے کیا اللہ ٹال دے گا؟ نہیں بھائی، یہ تو وہ رسول ہے جس کے صدقے میں ہماری قبول کرتا ہے۔ جس کی اللہ ٹالتا نہیں ہے نا، وہ 1.25 لاکھ کو اکٹھا کر کے کہنے لگا میرا اللہ حق ادھر موڑنا جدھر علی مڑ جا۔ تو اس کا مطلب ہے ساری دنیا کے حق پرست وہاں ہے جہاں حق ہے، اور حق وہاں ہے جہاں علی۔ سب مل کے حیدری، حق وہاں ہے جہاں علی ہے، علی امام ہے، حق ماموم ہے۔ اب یہ نہ دیکھو کہ حق کہاں ہے، یہ دیکھو علی کہاں ہے۔ جہاں علی وہاں حق۔ عقیدے میں علی جیسا کوئی نہیں، عمل میں علی جیسا کوئی نہیں، حق جیسا، بلکہ یوں کہوں حق علی، علی جیسا علی کے علاوہ کوئی نہیں۔ چوتھی علامت ہے صبر۔ صبر اس گھر میں مثال نہیں ملتی، اس گھر کی مثال نہیں۔ محمد مصطفیٰ نے پتھر کھائے، صبر کیا، کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، بد دعا نہیں کی، صبر کیا، لہو لہان ہوئے، صبر کیا۔ جاتے جاتے علی سے فرما کے گئے یا علی میرے بال صبر کرنا۔ لوگ کہتے ہیں دروازہ جل گیا تو علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ رونے والوں یہ صبر علی تھا جس کا نبی نے حکم دیا تھا صبر کرنا۔ علی مولا کے بعد حسن پہ کیا کیا ظلم نہ ہوئے، کیا کیا الزام نہ لگے، حسن نے صبر کیا۔ میرا سلام صابروں کے سلطان حسین ابن علی پہ۔ 2 محرم کو کربلا آیا نا، بہن نے تڑپ کے کہا بھیا یہاں تیرے لہو کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا بہنا صبر کر۔ خاموش ہو گئی بنت علی۔ وقت گزرتا گیا، عباس نے خیمے لگائے، غریب صبر کرتا رہا۔ 7 محرم کو پانی ختم ہو گیا، اصغر پیاسا رہا، سکینہ تڑپتی رہی، حسین صبر کرتا رہا۔ روز عاشور آیا، اکبر جیسے جوان کا لاشا اٹھایا، حسین نے صبر کیا۔ اصغر کو دفن کر کے بھی حسین صابر رہا، غازی مارا گیا، صبر کیا۔ اب حالت یہ آ گئی، شمر کا خنجر خشک گلے پہ چلتا رہا، غریب نے یہاں بھی صبر کیا۔ اب صبر حسین ختم ہو گیا، سلام بنت فاطمہ زہرا پہ۔ اب زینب کا صبر شروع ہو گیا، خیمے جلے، صبر کیا، چادریں لٹ گئی، صبر کیا، تازیانے کھاتی رہی،
گئی، صبر کیا، 11 محرم بیٹوں کے لاشوں سے گزاری گئی، صبر کیا، ہاتھوں میں زیور آئے، صبر کیا، بے پالان اونٹ پہ بیٹھ گئی، صبر کیا، کہتی تھی سجاد اس سے کہہ دے ایک مرتبہ مجھے بھائی کی لاش پہ لے جا، ناکے سے ایسے گری جیسے غازی گھوڑے سے گرا، زینب نے صبر کیا، پتھروں کو ہٹایا، صبر کیا، گلے کی خشک کٹی رگوں کو دیکھا، صبر کیا، رو کے کہا آ انت اخی حسین، کیا تو میرا بھیا حسین ہے؟ صبر کیا، کٹی رگوں سے آواز آئی آ انت اختی زینب، کیا تو میری بہن زینب ہے؟ صبر کیا، عزادارو کائنات میں بڑے جنازے دیکھے، جنازوں پہ روتی ہوئی بہنیں دیکھی، مگر یہ منظر دیکھا جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے بہن وہیں پہ رہ جاتی ہے، جنازہ اٹھایا جاتا ہے، نہیں سمجھے عزادارو، بہن وہیں پہ رہتی ہے، جنازہ اٹھایا جاتا، یہ کائنات کا وہ جنازہ تھا، جنازہ وہیں پہ رہ گیا، بہن کو تعزیانوں سے اٹھایا گیا، اب بھی صبر کیا، سجاد نے سوار کرایا، صبر کیا، آ گیا کوفہ کا بازار، صبر کیا، صدقے کی کھجوریں پھینکی گئی، زینب نے صبر کیا، آ گیا کوفے کا دربار، ابن زیاد کے مشیر ناچتے رہے، علی کی بیٹی صبر کرتی رہی، عزادارو اب آ گیا شام کا بازار، مجھے معاف کرنا کبھی پوچھو تو صحیح بازار کوفہ میں اور بازار شام میں فرق کیا تھا؟ سیدو معاف کرنا، جب کوفہ کا بازار آیا زینب کہتی تھی مجھے پردہ دے دو، مجھے پردہ دے دو، جب شام کا بازار آیا کہتی تھی پردہ دو نہ دو مجھے چلنے کا رستہ، پھر بھی صبر کرتی رہی۔ عزاداروں میں دعا کروں گا میرا اللہ ہر مومن کو شام کی گلیاں دکھا، ہر عزادار بازار شام میں جائے۔ میں 2 مہینے پہلے شام گیا تھا، اکیلا نہیں گیا تھا، میرے ساتھ میری بہنیں بھی تھی، میری والدہ بھی تھی، میری گھر والی بھی تھی۔ رونے والوں مجھے معاف کرنا، جب ہم عراق میں تھے میں نے نجف میں کوئی خاتون بغیر چادر کے نہیں دیکھی، میں نے کربلا میں کوئی خاتون بغیر چادر کے نہیں دیکھی، لیکن عزاداروں جب شام کا بازار آیا میں نے ایسی عورتیں سامنے دیکھی جن کے سر پہ چادر نہیں تھی، ہمارے ساتھ پردہ دار تھے، مجھے حیا آ رہا تھا، یہ رنگ نہیں جہاں میرے پردہ دار آئے۔ اب مجھے بتا کجا تیری غیرت، کجا سجاد کی غیرت، جہاں شرابی ناچ رہے تھے اور زینب کہتی رہی سجاد میں علی کی بیٹی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو یہاں بھی صبر کیا، یہاں بھی صبر کیا۔ میں گیا تھا شام، جتنے شام کے ظاہر بیٹھے ہو میری بات کی تائید کرنا، بابو سعد سے لے کے دربار یزید تک جب میں چلا میں نے دیکھا کتنا ٹائم لگتا ہے، خدا جانتا ہے بس 5 منٹ لگے تھے۔ ہمارے ساتھ کچھ معذور تھے جو ویل چیئر پہ تھے، ہم انہیں لے کے گئے، 7 سے 8 منٹ لگے۔ میں نے وہیں کھڑے ہو کے فقرہ پڑھا، مر نہ جائیں جو 8 گھنٹوں کا سفر تھا، بنت علی نے 15 اذانیں سنی۔ عزادارو اتنی بھیڑ تھی، کبھی اس دیوار سے جا لگتی، کبھی اس دیوار سے جا لگتی، مگر صبر کیا۔ آ گیا یزید کا دربار، ایک ایک رسی میں 12 گلے، یہاں بھی صبر کرتی رہی۔ یہ کمینہ کہنے لگا بتا تیرا اکبر مارا گیا، تیرا غازی مارا گیا، تیرا اون و محمد مارے گئے، بتا زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ رو کے کہتی تھی آسمان پھٹ جا، زمین پھٹ جا، ارے مجھ پہ یہ وقت نہ آتا زینب شرابی سے کلا، لیکن صبر کیا عزادارو۔ اب منظر
منظر کیا، یہ کمینہ جہاں بیٹھا تھا اس کی نچلی سیڑھی پہ غریب کا کٹا ہوا سر تھا، اس کے ایک ہاتھ میں خضران کی چھڑی تھی، ایک ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا۔ مجھے معاف کرو عزادارو، یہ چھڑی کبھی غریب کی داڑھی پہ مارتا تھا، کبھی دندان مبارک پہ مارتا۔ وہاں سکینہ تڑپ رہی تھی، وہاں زینب تڑپ رہی۔ عزادارو سجاد نے صبر کیا، مگر ایک موڑ ایسا آ گیا، سجاد نے جو دعا کبھی نہیں مانگی آج مانگنی پڑی، جب اس کمینے نے شراب پی کے کہا تھا ان قیدیوں میں علی کی بیٹی زینب کون ہے؟ سجاد نے کہا او میرا اللہ، او میں مر جاؤں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہماری عبادت قبول فرما، میرا اللہ مرحوم کے درجات بلند فرما، بانیان کے رزق میں برکت عطا فرما، اس عزا خانے کو، اس مسجد کو تا قیام ظہور حجت آباد فرما، اس علاقے کے مومنین پہ رحمتوں کا نزول فرما، بزرگان کو صحت و سلامتی عطا فرما، رزق حلال وسیع عطا فرما، رزق حرام سے محفوظ فرما، تمام مرحومین کے درجات بلند فرما، بالخصوص جن کے نام پہ مجلس کا انعقاد کیا گیا ان کے درجات بلند فرما، یوسف سیدہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کو ہم سے راضی فرما، کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔